کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں CIA پولیس کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 اغوا کار مارے گئے، ملزمان سے اسلحہ اور چینی گئی کار بھی برآمد۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے رباط میں افسوسناک واقعہ، کنویں میں زہریلی گیس بھر جانے سے 5 افراد جاں بحق۔ کام کے دوران ایک شخص بے ہوش ہوا، جسے بچانے کے لیے 7 افراد کنویں میں اتر گئے۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے والا ہے، یقین رکھیں 14 ماہ میں اصل تبدیلی لائیں گے، عوام کو مشکلات سے نکال کر دکھائیں گے۔ وزیر اعظم پرعزم۔ تحریک انصاف ملک کو تباہی کے دھانے پر چھوڑ کر گئی، سابق حکومت کو سستی گیس مل رہی تھی، کم عقلوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ شہباز شریف کا جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا اندیا، اتحادی ارکان کو دیے گئے عشائیے سے خطاب۔ تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا، اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ شکایات کے باوجود ہم ایک وزارت پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، جب بھی مطالبہ کریں جواب ملتا ہے قلمدان کے بغیر ہی وزیر بنوا لیں۔ ایسی وزارت لے کر ہم نے جھاڑو تو نہیں پھیرنا۔ خالد بخشی کا قومی اسمبلی میں شکوہ، گزشتہ حکومت میں خوش تھے، اربوں روپے کے فنڈز بھی ملتے تھے، زرداری کی محبت میں ان کے ساتھ آ گئے۔ اسلم بھوتانی کا اظہار خیال، آیا صادق کے تمام وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی۔ انڈین پارلیمنٹ پاکستانی اداروں سے متعلق ہرزہ ذرائع پر شدید رد عمل، قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن یک زبان، ہر ملکی پارلیمان کا احترام کرتے ہیں۔ کینیڈا میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری، جن کا ہمیں علم ہے، ہمارے اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جائے گا تو ری ایکشن بھی آئے گا۔ خواجہ آصف کی تنقید، قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی جانب سے بھی بیانات کی مذمت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب، سپہ سالار نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری۔ نواز شریف مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے ناخوش، اسحاق ڈار کو پاکستان بھجوانے کا فیصلہ، وزارت خزانہ کے امور سنبھالیں گے۔ وکلاء کی جانب سے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست جلد دائر کرنے کا امکان، سابق وزیر خزانہ جب چاہیں واپس آ جائیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، شاہد خاقان عباسی کا رد عمل۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، 6277 میں سے 4085 نشستوں کے نتائج مکمل، پیپلز پارٹی سب سے آگے، جالوں کا 3545 کے ساتھ پہلا نمبر، GDA 178 فتوحات سمیٹ کر دوسری پوزیشن پر، PTI 129 اور JUI 41 سیٹیں جیت گئی، 165 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن، نون لیگ نے کمر کس لی۔ مریم نواز کا مختلف حلقوں میں کنونشنز کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی سیل قائم کر دیا، صورتحال بھی خود مانیٹر کریں گے۔ سینئر رہنماؤں کو ذمہ داریاں مل گئیں، مقابلہ سخت ہے لیکن جیت ہماری ہوگی، حمزہ شہباز پر امید۔ پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ 2021 ختم، سیکرٹری سعید الرحمان کا تبادلہ معمہ بن گیا۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 50,000 پینشنرز اور 60,000 ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 5 ارب روپے جاری نہ ہو سکے۔ 2019 کا قانون فعال ہوئے 10 روز گزر گئے، افسروں کو عہدے نہ مل سکے، فائنانس افسر اختیارات نہ ہونے کے باعث دستخط کرنے سے بھی قاصر، فنڈز کا اجرا رک گیا۔ اور نیوزی لینڈ میں ہونے والی سفریقی T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان، پاکستان میزبان نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان 8 سے 14 اکتوبر تک مقابلے ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کی بھی تصدیق کر دی۔ رواں برس دسمبر میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے، اپریل 2023 میں 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کے لیے کی بھی ٹیم پاکستان آئے گی۔